Activate intelligence system. Password required. سائبر کرائم، سائبر اٹیکس قسم کی چیزوں کے بارے میں ہم ناولس میں پڑھتے تھے، لیکن اب وہ ایک ریئلٹی بن چکی ہے، اینڈ اٹ از ڈیو ٹو ریپڈ ٹرانسفارمیشن آف ٹیکنالوجیز۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو بینکنگ سسٹم ہے یا کنٹریز کے درمیان جو ٹریڈ ہوتی ہے سو وہ ٹیکنالوجیز کے تھرو ہوتی ہے، یا ہم فری لینسنگ کرتے ہیں، ہم اپ ورک یا فائیور قسم کی ویب سائٹس کے تھرو ارننگ کرتے ہیں، سو وہ بھی ٹیکنالوجیز انٹرنیٹ کے تھرو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ای کامرس ویب سائٹس کی بات کی جائے، امیزون، دراز، علی بابا قسم کے جو ویب سائٹس ہیں جدھر ہم چیزوں کو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، سو وہ بھی ہم ٹیکنالوجیز کے تھرو کرتے ہیں، کمپیوٹر انٹرنیٹ کے تھرو ہم کرتے ہیں۔ ایون ہم جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا باقی جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں پاکستان کے اندر یا باقی دنیا کے اندر، سو وہاں پر بھی زیادہ تر جو ورک ہوتا ہے سو وہ ٹیکنالوجیز کے تھرو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جنگوں کی بھی بات کی جائے، سو آج کل جو جنگیں ہیں سو وہ بھی ٹیکنالوجیز کے تھرو لڑی جا رہی ہے، جسے ہم 5th جنریشن وارز کہتے ہیں، جو کہ فیس بک، انسٹاگرام یا اسپیشلی ٹویٹرس میں جو ہے وہ فیکس اکاؤنٹ کریٹ کیے جاتے ہیں اور وہاں پر فیبریکیٹڈ جو ہے وہ نیوز اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اور یوتھ یا لوگوں کے ذہنوں میں اسے انسٹل کیا جاتا ہے اور ان کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اگینسٹ دیئر کنٹری۔ سو جنگیں بھی جو ہے وہ بھی ٹیکنالوجیز کے اوپر آ چکی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے سو وہ ہے سائبر کرائم یا سائبر اٹیکس۔ یہ کیا چیز ہے اس پر میں بات کروں گا۔ دیکھیے ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کا جو ایک سرکاری بینک ہے جسے ہم کہتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان، سو اس کا جو ڈیٹا بیس ہے سو اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو FBR ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، جس کا کام پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کرنا ہے، سو اس کا ڈیٹا بیس جو ہے اس پر بھی سائبر اٹیکس ہوئے ہیں۔ نیشنل بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ 29 اکتوبر کی رات اور 30 اکتوبر کی صبح کے درمیان نیشنل بینک کے سرور پر سائبر حملہ کیا گیا۔ سائبر حملے سے بینک خدمات کا سلسلہ جزوی طور پر متاثر ہوا۔ متاثرہ سسٹم کو بر وقت الگ کر دیا گیا، بینک کو کسی قسم کے ڈیٹا یا مالیاتی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ترجمان نیشنل بینک کے مطابق سائبر حملے کے تدارک اور سسٹم کی مکمل درستی کے لیے دستیاب وسائل اور ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی خدمات بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ FBR کے ڈیٹا سینٹر پر سائبر حملہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق FBR ٹیم نے ڈیٹا سینٹر کو بند کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ FBR ٹیم ہیکر سے ڈیٹا واپس لینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ دوسری جانب FBR حکام کا کہنا ہے کہ ڈیٹا سینٹر ہیک نہیں ہوا، ڈیٹا سینٹر کو 100% بحال کر دیا گیا ہے۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے ریئلائز کریں کہ نیشنل بینک آف پاکستان جدھر پاکستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں سو وہاں جتنے بھی منی جنریٹ ہوتی ہیں سو وہ وہاں پر ڈپازٹ ہوتی ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں۔ اس کے علاوہ FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو، جس کا کام پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کرنا ہے اور ہر سال جو بجٹ پریپیئر ہوتا ہے پاکستان میں سو وہ اکارڈنگلی FBR کے ریکارڈز یا ان کے فگر کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر نیشنل بینک آف پاکستان یا FBR کے ڈیٹا بیس کو اس پر جو ہے سائبر اٹیکس ہوتے ہیں اور اس کو ہیک کیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے وہ مطلب کوئی ایشوز وہاں پر کریٹ ہوتے ہیں، سو آپ گیس کریں کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور ہمیں کتنا ایک بڑا ایک ہیوج فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے۔ سو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ ایون جو ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہے جس طرح یاہو ہے، ایڈوبی ہے، اوبار ہے، میریوٹ ہوٹل، سو ان پر بھی اٹیکس ہو چکے ہیں۔ سو یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج بن چکا ہے دنیا میں اور بہت سارے ایشوز جو ہے وہ اس کی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہے۔ یہ آپ سب کے لیے جو ہے وہ انڈیویجولس کے لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سائبر اٹیکس کیا ہے، سائبر کرائمز کیا ہے، سائبر سیکیورٹی کیا چیز ہوتی ہے، اس کے کون کون سے ٹائپس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ بھی جو ہے ہٹ ہو سکتے ہیں، آپ پر بھی سائبر اٹیکس ہو سکتا ہے، آپ کے بھی اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اگر آپ فری لینسنگ کر رہے ہیں، اگر آپ کا ایک چینل ہے یوٹیوب میں ہے یا آپ باقی سوشل میڈیاز کے تھرو بھی اگر آپ ارننگ کر رہے ہیں سو آپ کے لیے بھی یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور میرے خیال میں سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم ایک ٹیکنالوجیکل ایرا میں رہ رہے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان اس کے اوپر ان کی کیا پالیسیز ہے تو ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سائبر اٹیکس میں اضافہ، پہلے تو یہ کیسز اتنے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن جب کووڈ-19 کے بعد زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کے اوپر ٹرانسفارمڈ ہوئے، سو اس کے بعد سائبر اٹیکس میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوا۔ پاکستان میں نیشنل بینک یا FBR کے علاوہ
ایک اور نیوز جو تھی وہ سامنے آئی جو کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں کنٹریز کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سو ان کے موبائل کو ہٹ کیا گیا تھا، جس میں پاکستان کا جو پرائم منسٹر تھا عمران خان وہ بھی تھا، اور اس سافٹ ویئر کا نام تھا پیگاسس سافٹ ویئر۔ وہ ایک اسپائی ویئر تھا اور وہ آپ کے موبائل کو ہٹ کرتا تھا اور آپ کے جو موبائل کے اندر جو ڈیٹا ہوتا تھا تو اس کو اسٹیل کرتا تھا، اور یہ ایک اسرائیل کا بنایا ہوا ایک سافٹ ویئر ہے، اور اس کے تھرو جو ہے ایک فیک کمپین بھی چلائی گئی پوری دنیا کی۔ سو اس کے بعد پاکستان اور پاکستان کا جو آفیشلز ہے، جو گورنمنٹ ہے، تو انہوں نے اس کو کافی سیریسلی لیا اور اس کے اوپر انہوں نے ایک پالیسی بھی کریٹ کی جسے ہم پاکستان سائبر سیکیورٹی پالیسی 2021 کہتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک سینٹرلائزڈ کمپیوٹنگ ہوا کرتا تھا۔ سینٹرلائز سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی، فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے، سو اس کے اندر ایک سینٹرلائز کمپیوٹنگ ایک سرور ہوتا تھا، اور اس سرور سے باقی جو امپلائیز تھے تو وہ کنیکٹ ہوتے تھے، اور اس سرور میں اس کمپنی کا جو ڈیٹا بیس ہے، جو ڈیٹا ہے وہ پڑا ہوتا تھا۔ اگر اس پر کوئی اٹیک ہوتا تھا، کوئی سائبر اٹیک ہوتا تھا، سو اس کو ہم ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم ایزیلی کر سکتے تھے، کیونکہ اٹیکر جو تھا وہ کمپنی کا ہوا کرتا تھا اور اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے، اس کمپیوٹر کو جو تھے ہم اس کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے۔ اب آج کل یہ ہے کہ وہ سینٹرلائز کمپیوٹنگ جو ہے سو وہ اس کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ نے ریپلیس کر لیا ہے۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا ہے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں دنیا کے اندر، اور اس کمپنی سے میں بھی اپنے لیے سرور میں کچھ سپیس لے لیتا ہوں، آپ بھی لے لیتے ہیں، اور ملینز پیپل جو ہے وہ اپنے لیے اس سرور میں سپیس لے لیتے ہیں، ہم اسے جو ہے اینولی پے کرتے ہیں۔ اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک سائبر اٹیک ہوتا ہے میرے کمپنی کا جو ڈیٹا بیس ہے اس سرور میں جو پڑا ہوا ہے، سو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں ایزیلی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پہلے وہ ایک سینٹرلائز کمپیوٹنگ ہوا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ وہ ایک کلاؤڈ کمپیوٹنگ سسٹم ہے، سو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس اٹیکر کو ڈسکور کرنا، وہ جس طرح ہم سینٹرلائز کمپیوٹنگ میں کر سکتے تھے تو وہ ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں نہیں کر سکتے ہیں۔ سو اسی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے دنیا کے اندر، اور سائبر جو کرائمز ہے تو وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ سو یہ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فار ایگزامپل آپ ڈراپ باکس یوز کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ جو ہے اسکائی ڈرائیو یوز کرتے ہیں، سو ڈراپ باکس یا اسکائی ڈرائیو جس میں آپ کو 2 GB یا 3 GB ڈیٹا آپ کو دیا جاتا ہے، سو یہ ایک کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ایک بہت اچھا اگزامپل ہے، اور وہ گوگل کمپنی یا کوئی بھی کمپنی ہو وہ آپ کو 2 GB 3 GB 4 GB ایک سپیس دیتے ہیں، اور آپ ان میں اپنے پکچر سیو کرتے ہیں، آپ ان میں اپنے پرسنل فائل سیو کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سیو کرتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کمپیوٹر ڈیمیج ہوتا ہے یا کوئی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، سو آپ کا ڈیٹا اس سرور میں ہوتا ہے اور وہ سیو ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو جو کمپنی فار ایگزامپل اسکائی ڈرائیو ہے یا اس کے علاوہ ڈراپ باکس ہے، وہ آپ کو 2 GB یا 3 GB اسپیس دیتی ہے سرور کے اندر، سو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سرور کدھر پڑا ہوا ہے، اور اس سرور میں سے باقی کتنے لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اسپیس دیا ہے۔ سو اس سرور چونکہ اس سے بہت اور بھی لوگ جو ہے وہ فائدہ لے رہے ہیں، سو آپ جو ہے اس کا نشانہ بن سکتے ہیں، یا باقی لوگ جو اس سرور سے ان کو سپیس دیا گیا ہے، سو وہ بھی ان کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے تھرو سائبر اٹیکس۔ سو یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی وجہ سے ہے کہ ان کی وجہ سے سائبر اٹیکس بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ سائبر اٹیکس کے بہت سارے ٹائپس ہیں ہمارے پاس، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرسٹ ٹائپ ہمارے پاس ہے کرپٹو جیکنگ۔ اگر آپ آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو کرپٹو کرنسیز ہے، جس طرح ہمارے پاس ریپل ہے، بٹ کوائن ہے، مونیرو ہے، کارڈینو ہے، سو وہاں پر جب سائبر اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کو ہم کرپٹو جیکنگ کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کبھی کبھار جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پروفٹ کے بہت قریب جا چکے ہیں، سو مین وائل جو ہے وہ
آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے اور وہ بینیفٹ جو ہے کسی اور کو مل جاتی ہے. اس ٹریڈنگ میں بہت سارے سائبر اٹیکرز بھی ہوتے ہیں جو کہ اٹیک کرتے ہیں جسے ہم کرپٹو جیکنگ کہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے اور آپ کا لاس ہو جاتا ہے اور بینیفٹ جو ہے ان کو ہو جاتا ہے. انٹرنیٹ کا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر یہ آج کل جو ہے وہ سائبر اٹیکس ہے. دوسرا ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ ہمارے پاس ہے جو ڈیٹا بریچز ہے. ڈیٹا بریچز مین کہ آپ کا اگر ایک آرگنائزیشن ہے وہاں سے آپ کے فائلز جو ہے وہ اسٹیل ہو جاتی ہے, آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے. یہ بھی سائبر اٹیکس کا ایک قسم ہے. اور اگر ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پر بہت سارے کسٹمر ہیں اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ بریچ ہوتا ہے بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے. سیکنڈلی اس کمپنی کا صرف لاس نہیں ہوتا بلکہ کسٹمر جو ہے وہ ان پر باقی ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ کمپنی جو ہے وہ مطلب اس کی ڈسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کہ ڈیٹا بریچز ہوتی ہے بینکس میں, اسی طرح جو موبائل کمپنیز ہے وہاں سے ہوتی ہے, بزنس کمپنیز سے ہوتی ہے. یہ بھی ہمارے پاس سائبر اٹیکس کا ایک قسم ہے. تیسرا ہمارے پاس جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈینائل آف سروس. یہ جو ہمارے پاس جتنے بھی سرورز ہوتے ہیں, ون سرور یا ملٹیپل سرورز, وہاں پر جب اٹیکس ہوتی ہے اسے بھی ہم سائبر اٹیکس کا ایک قسم کہہ سکتے ہیں. اور ایک اور ہمارے پاس کافی امپورٹنٹ ایک ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں مالویئر. مالویئر جو ہے یہ ایک تو نہیں ہے, اس میں بہت سارے اور بھی ہیں. فار ایگزامپل رینزم ویئر ہے. رینزم ویئر میں آپ کے موبائل سے یا آپ کے کمپیوٹر کو جو ہے وہ ہیک کیا جاتا ہے, اس کو لاک کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک کی دینی ہے, اس کی کے تھرو آپ اپنا موبائل اوپن کر سکتے ہیں یا کمپیوٹر اوپن کر سکتے ہیں اور آپ مجھے اتنا اماؤنٹ کرے. وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے. یہ میل ویئر کا ایک ٹائپ ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اسپائی ویئر. اسپائی ویئر جو ہے وہ آپ کے موبائل کے اندر سے جو آپ کا ڈیٹا ہے, فائلز ہے, وہ اسٹیل کرتا ہے اور پھر اس کے تھرو آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ایک ہمارے پاس ہے وورمز ایک مالویئر کا ایک ٹائپس ہے اور وہ ایک فائل کی شکل میں ہمارے کمپیوٹر کے اندر آ جاتی ہے. جب وہ آ جاتی ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ یعنی وہ پھیل جاتا ہے ہمارے کمپیوٹر کے اندر اور ہمارے کمپیوٹر سے موبائل کے اندر جتنے بھی فائلز ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے وہ ریپلیکیٹ بنا لیتی ہے, اپنی کاپیز بنا لیتی ہے. اس سے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ کمپلیٹلی لاس ہو جاتا ہے یا ہمارا ہارڈ ڈسک جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک میل ویئر کا ایک ٹائپ ہے. ایک ہمارے پاس جو ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹروجن ہارسز. ٹروجن ہارسز جو ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ایک وائرس ہے. اس پر ایک مووی بھی ہے ٹروجن مووی اور ایک سیزن بھی ہے نیٹ فلکس کے اوپر دی فال آف سٹی. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک فائل آ جاتی ہے آپ کے کمپیوٹر یا ڈیوائس میں. اپیرنٹلی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مووی ہے یا یہ ایک پکچر ہے, لیکن جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں, اوپن کرتے ہیں وہ ایک وائرس فائل ہوتی ہے اور وہ آپ کے کمپیوٹر کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے یا آپ کے موبائل کو جو ہے وہ ڈیمیج کر لیتا ہے. اس مووی میں بھی انہوں نے وہ جو ٹروئی سٹی اور گریک سٹی کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے وہ گریک سٹی وہ ٹروئی کے بہت بڑے بڑے دیوال جو والز ہوتے ہیں وہ اس کو کیپچر نہیں کرتے. تو پھر اس ٹروجن ہارس کے اندر وہ اس سٹی کے اندر جاتے ہیں اور اس کو وہ کیپچر کرتے ہیں. اس قسم کے وائرس کو ہم ٹروجن ہارسز وہ کہتے ہیں. یہ میل ویئر کے جو تھے وہ ٹائپس تھے. ایک سائبر اٹیک کا ایک اور قسم ہمارے پاس ہوتا ہے انسائڈ تھریٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے آرگنائزیشن میں اندر آپ کے جو امپلائی ہے آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو کمپنی کا جو ایکسیس ہوتا ہے کمپیوٹر کو تو وہ ان کے پاس ہی رہ جاتا ہے. یا آرگنائزیشن میں امپلائی ہے ان کے پاس ایکسیس ہے, وہ اٹیک کرتے ہیں آپ کے سرور کو, مین کمپیوٹر. اکاؤنٹ ہائی جیکنگ ہمارے پاس ہے. آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے, یوٹیوب کا ہوتا ہے, انسٹاگرام کا ہوتا ہے اور پھر آپ سے ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں, اگر نہیں دیں گے تو میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا. آپ کے اکاؤنٹس بھی ہائی جیک ہوتے ہیں جو بھی ایک سائبر اٹیکس ہے. اس کے علاوہ آخری ہمارے پاس ہے انسیکیور ایپلیکیشن. انسیکیور ایپلیکیشن میں ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, آپ
آپ کے فون میں ایک پلے اسٹور ہے، پلے اسٹور میں بہت ساری اپلیکیشن ہے، اس میں بہت ساری اپلیکیشن جو ہے وہ تھرڈ پارٹیز ہیں. جب آپ اسے انسٹال کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کیلکولیٹر ہے یا ایک گیم ہے. سو اب جب آپ وزٹ انسٹالیشن کرتے ہیں سو آپ اس اپلیکیشن کے تھرو جو ڈیولپر ہے اس کو آپ اپنا ایکسیس دے دیتے ہیں. وہ آپ تو ان کا ایکسیس کیونکہ انٹرنیٹ سے آپ کا موبائل کنیکٹ ہوتا ہے آج کل تو ہر جگہ انٹرنیٹ ہوتا ہے. سو آپ کے پکچر، گیلری، کانٹیکٹ ایوری ویئر جو ہے وہاں پر اس کو ایکسیس مل جاتی ہے اور پھر وہ آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے. سو یہ جو تھے سائبر اٹیکس کے کچھ ٹائپس تھے جو کافی امپورٹنٹ تھے آپ کے لیے سمجھنا. پالیسیز کی بات کی جائے سو سائبر سیکیورٹی کے اوپر پاکستان کی پالیسی فرسٹ ٹائم 2021 میں جب گورنمنٹ نے ریئلائز کیا آفٹر سائبر اٹیکس آن نیشنل بینک آف پاکستان اینڈ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR. سو اس کے بعد 2021 میں اس ٹائم کے جو پرائم منسٹر تھے عمران خان اور اس کی گورنمنٹ نے 2021 میں کیبنٹ سے اس کو اپروو کیا جس کا آفیشیل ٹائٹل ہے پاکستان سائبر سیکیورٹی پالیسی 2021. میرے خیال میں اس پر پالیسیز وغیرہ تو بن چکی ہے لیکن اس پر بہت کام کرنا ابھی باقی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایک چیلنجنگ جاب ہے. پاکستان کی اگر بات کی جائے تو زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. یونیورسٹیز کے بارے میں یعنی زیادہ ہائی لیول پر اس کو پڑھایا بھی نہیں جاتا. اگر لیب کی بات کی جائے تو پریکٹیکلی ایک ہی لیب ہے میرے خیال میں اور وہ نسٹ یونیورسٹی میں ہے. باقی اس کے بارے میں نہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے نہ ہم اس طرح اپڈیٹڈ ہے جس طرح ہمیں ہونا چاہیے. انڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے اگر ایکسپورٹس کی بات کی جائے یہاں پر 20 ملینس کے ایکسپورٹس ہیں، وہاں پر 150 بلینس کے ایکسپورٹس ہیں. انڈیا بہت پروگریس کر چکی ہے پاکستان سے. پاکستان کو اگر ہم نے جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، اس کی معیشت کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، جو بھی سیکٹر ہے پاکستان میں سو وہ IT کے تھرو ہی ہم انہیں اپلفٹ کر سکتے ہیں. وداؤٹ IT جو ہے چونکہ یہ ایک ٹیکنالوجیکل ایرا ہے سو ہم IT کا یوز کر کے جو ہے اس کا ریولوشن ہمیں یہاں پر لانا چاہیے اور اس پر کافی محنت ہمیں کرنی ہوگی. دیکھیے یہ ایک ٹیکنالوجیکل ایرا ہے، اگر آپ خود کو اپڈیٹ رکھیں گے اس دور کے ساتھ سو آپ کے لیے یہ اچھا ہوگا. اگر آپ اب خود کو اپڈیٹ نہیں رکھیں گے، آپ انٹرسٹ نہیں لیں گے ان چیزوں میں سو یو ول بی یوز لیس، بیس لیس، پرپز لیس. ہیومن کا کوئی رول ہی نہیں رہے گا کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے. آپ نے ہراری کا بک دیکھا ہوگا 21 لیسن فار 21 سینچری. اس میں ایک لیسن یہ بھی ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے دنیا کے اندر سو وہ ہیومن کو ریپلیس کر رہی ہے، یعنی ہیومن کا جو کام ہے وہ مشینوں کے حوالے ہو رہا ہے. سو ہمارے لیے ایک چیلنجنگ بھی ہے. سو یہ ایک بہت بڑا ایک تھریڈ ہے ہیومنس کے لیے بھی. آپ خود کو اپڈیٹ رکھیے ٹیکنالوجی سے، ان چیزوں سے اور اس پر آپ توجہ دیں تاکہ پاکستان بھی باقی کنٹریز کی طرح ترقی کرے اور ہم بھی جو ہے IT سیکٹر میں پروگریس کریں. تھینک یو.